وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر لازم ہے اگر وہ زاد راہ ان کے پاس ہو. حج من استطاع الیہ سبیلا، صحابہ نے عرض کیا کہ حضور کیا ہے؟ فرمایا اس سے سواری اور زاد راہ، اس کے پاس سواری بھی ہے اور کھانے پینے کے لیے بھی، اور اتنا کچھ اس کے پاس موجود ہے جو جتنے دن حج میں لگتے ہیں پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جائے. یہ نہیں ہے کہ پیچھے گھر والے کہیں جی ماشاءاللہ حاجی صاحب حج پر تشریف لے گئے، کچھ تھوڑا سا راشن تو ہمارے گھر بھیج. نہیں نہیں، یہ نہیں ہے. اور وہاں جا کر پھر کیا کہنا جی انا مسکین فلاں، انا مسکین فلاں. بدبختہ، یہ کیا ہے؟ اس ملک کا نام بدنام کیا ان بدبختوں نے. کوئی کہتا ہے انا مسکین کشمیر، انا مسکین فلاں، انا مسکین فلاں. وہاں جا کر مانگنا صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ہے. یہ صرف اور صرف وہاں پر بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی بدبختی ہے. شرم آتی ہے. یقین کریں جہاں پر سبیل لگا ہو، جہاں پر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو تو ماشاءاللہ پاکستانی سب سے آگے ہو. آپ جائیں دیکھیں، میں مذاق نہیں کر رہا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں بندہ سرابور ہو جاتا ہے پسینے سے کہ یہ کیا بدبختی ہے. یہ بدبخت وہاں سے عمرہ کرنے آئے یا حج کرنے آئے، یہاں صرف مانگنے کے لیے آئے. سینہ جھپٹی اور یہ نہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اور پھر وہاں سے اور بڑا پھر فخر سے کہتے ہیں جی یہ ماشاءاللہ وہاں سے جی، یہ وہاں وہ حاجی جو تقسیم کرتے ہیں نا جی، ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں. اور کوئی کام نہیں رہ گیا، بس صرف اور صرف کیا ہے؟ بھیک مانگنی ہے وہاں پر. میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں کسی اور ملک کا ہو سوائے کس کے، آپ کو میں نے کسی انڈونیشین کو نہیں دیکھا کہ وہاں پر لائن میں لگا. میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے. آپ جائیں وہاں دیکھیں، آپ کو ملیشین نظر نہیں آئے گا، آپ کو ترکی نظر نہیں آئے گا، کوئی عرب نظر نہیں آئے گا. آئیں گے تو کون؟ بر صغیر زندہ باد، پاکستانی، انڈین اور اکا دکا بنگلہ دیشی، ورنہ بنگلہ دیشی بھی نہیں، ان میں بھی غیرت ہے، حیا ہے. یہ بدبخت ہیں. یہ وہاں پر جا کر کیا ہے؟ اور پھر نہ پوچھیں، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے، اوئے ہوئے یہ تو ایسے کیا مرد اور کیا عورتیں ایسے جینا جپٹی اور ایسے مر رہے ہوتے ہیں کہ بس اب ہم نے کیا ہے یہاں سے ہی سب کچھ لینا ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمایا. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، جب آپ کے پاس اتنا کچھ ہے نا، اپنا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے، کیوں جاتے ہیں حج پر؟ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے حج پر سبسڈی دینے کی، اس کے حق میں. حج اس پر لازم ہے جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے، جو حج کی استطاعت رکھتا ہے اس پر حج ہے. ہاں استطاعت نہیں رکھتا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جو یہاں تڑپ رہا ہے شاید یہ وہاں جانے والوں سے اس کو زیادہ ثواب مل رہا. ہاں نہیں ہے اس کے پاس حالات نہیں ہے اور تڑپ رہا، یہاں رو رہا ہے بیت اللہ شریف کی یاد میں، مدینہ منورہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رو رہا ہے. پروردگار اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں کون سا مقام عطا فرما دے. واقعہ لکھا علماء نے باقاعدہ، ایک شخص حج کے لیے تیاری کر رہا تھا تو کچھ اس نے پیسے وغیرہ جمع کیے تھے، چمیار تھا، یہ موچی تھا. اس نے پیسے اکٹھے کیا اور ارادہ یہ ہے کہ حج پر جانا ہے. انہی دنوں میں اس کے گھر میں کچھ اہلیہ کی ولادت کے دن جو ہے وہ قریب تھے، تو ساتھ والے گھر سے بڑے بہترین کھانوں کی خوشبو آئی. تو اہلیہ نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے. یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ کسی بھی کچھ بھی اور اعلیٰ سے اعلیٰ اچھی سے اچھی چیز اور کھانے کو دل نہیں کر رہا. میں کہا کہ یہ ساتھ والوں سے کہیں کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا. بچے کو بھیجا تو دروازہ کھڑکایا، اس نے اندر سے کہا کہ بیٹے اپنی امی سے کہیں کہ نہیں ہے، انکار کر دیا. انہوں نے کہا شاید بچہ سمجھ کر اس نے خاون کو کہا کہ آپ جائیں. اب وہ بیچارہ بھی گیا، اس نے دروازہ کھڑکایا تو اندر سے وہ مائی نے کہا کہ بھائی آپ برا نہ منانا، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اب اس کو تجسس سا پیدا ہوا کہ آپ لوگ کھاؤ، تمہارے لیے جائز اور ہمارے لیے ناجائز، یہ کیا بات؟ انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے تھے اور کچھ تھا نہیں، تو فلاں جگہ مردار گدھا پڑا ہوا تھا، میں نے وہ لا کے پکایا ہے اور اپنے بچوں کے لیے پکایا، آپ کے لیے جائز نہیں. یار یہ کیا؟ میں حج کی تیاریاں کر رہا ہوں، ہزاروں روپے، اور یہ مردار کھا رہے ہیں. یا جتنے پیسے تھے سارے لا کر اس عورت کو دے دیے بیوہ کو کہ میری بہن یہ لیں، اس سے آپ اپنا، میں حج پھر کر لوں گا. اللہ کی شان. اس سال علی بن الموفق رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ والے تھے، یہ حج پر گئے اور جب عرفات سے واپس آئے
مینا میں ان کو اونگ آئی، خواب دیکھا، دو فرشتے آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا، ایک نے فرشتے نے پوچھا کہ جی کتنے حاجی آئے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کچھ 6 لاکھ حاجی آئے ہوں گے. ان کا اچھا کتنوں کا حج قبول ہوا؟ ان کا کسی کا نہیں ہوا. یہ تڑپ کر اٹھے، کسی کا حج قبول نہیں ہوا. خیر اسی پریشانی میں دن گزر گیا. پھر ان کو جب اونگ آئی تو پھر وہی فرشتے مکالمہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کتنے حاجی؟ انہوں نے کہا اتنے حاجی. اچھا جی کس کا حج؟ انہوں نے کہا حج تو قبول نہیں ہوا تھا لیکن ایسے آدمی کی برکت سے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا جو خود نہیں ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا وہ ایک فلاں شخص تھا، وہ خود یہاں پر نہیں ہے اور اس کی وجہ سے رب العالمین نے 6 لاکھ حاجوں کا حج قبول کر لی. اب اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ اس بندے کا عمل کیا ہے. وہ پہنچا اور اس شخص کے دروازے پر کہ جی اپنا عمل بتائیں. انہوں نے کہا میرا تو کوئی عمل نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کی وجہ سے رب العالمین نے 6 لاکھ آدمیوں کا حج قبول کیا ہے. اور میرا بس صرف یہ تھا کہ حج کا ارادہ تھا، لیکن میں نے کیا کیا. ہماری صورتحال کیا ہے؟ 50 بندوں کو چیک دے کر حاجی صاحب حج پر تشریف لے جاتے ہیں. پیچھے سے آتے ہیں یہ ماشاءاللہ وہ حاجی صاحب کا نہیں، یہ حاجی صاحب تو حج پہ چلے گئے، یہ حج تیرے منہ پہ مارا جائے گا. جی جی یہ عبادتیں منہ پر ماری جائیں گی. یہاں لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگوں کو تو نے بے وقوف بنایا، یہاں پر اپنے چیک دے دیے اور خود کہاں چلا گیا. حضرت صاحب حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، بہنوں کا سارا حق ہڑپ کر کے کیا کر رہا ہے ماشاءاللہ ہر سال کیا کر رہا ہے حج. ماشاءاللہ جی حاجی صاحب ہر سال حج پہ جاتے ہیں، بھائیوں کے حق کھا کر، بھائیوں کو پورا حق جائیداد میں نہ دے کر. اور حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں ہر سال ماشاءاللہ. ویسے حاجی صاحب جی ماشاءاللہ ہر سال کہاں جاتے ہیں؟ ہر سال نہیں، یہ سارا سال بھی مکہ اور مدینے. میرے خدا کی قسم اس کے جب تک متعلقہ شخص اس کو اپنا حق بخشے گا نہیں. مذاق بنایا ہے شریعت. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کے پاس زاد راہ ہو، زاد راہ ہے، خرچہ اتنا ہے، اس پر حج فرض ہے تو وہ حج کرے. جس پر حج فرض نہیں ہے وہ لوگوں سے مانگتا پھرے اور یہ کرتا رہے کہ جی میں نے حج پہ جانا. اور میں ہاں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، آپ صدق دل کے ساتھ مانگے پتہ نہیں کہاں سے پروردگار آپ کو بلا لے. یہ پھیری لگانے والے نہیں، یہ پھیری یہ جو چھان بورا وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں اور شام کو 200-300 روپے اکٹھا کر کے گھر لے کے جاتے ہیں. با خدا میں نے اپنی ان آنکھوں سے اسی علاقے کے اب کئی عرصہ ہو گیا، کئی سال سے میں نے دیکھا نہیں ہے. کہنے کہ قاری صاحب نے عمرہ کرا ہے. میں نے کہا کیسے عمرہ کرا ہے؟ کہنے لگے میں ایسے پھیری لگا رہا تھے. گھر والوں نے کہا کہ بابا جی آپ نے عمرہ پہ نہیں جانا. میں نے کیوں نہیں جانا؟ انہوں نے کہا اچھا. اگلے دن پھر میں وہاں سے گزرا، اس نے پھر پوچھا اور پھر اس نے کہا اچھا آپ ذرا آئے اور اس کی تصویریں اتروائے اور سب کچھ کیا اور عمرے پر بھی لے گئے، سارا عمرہ کروا کے سب کچھ کر کے لیا ہے. صدق دل سے مانگنا شرط ہے، وہ پروردگار عالم خود اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں. باہر